जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इंटरनेशनल पामिश एम ए शहजाद खान, और आज मैं फिर पेशन गोइयाँ भी करूँगा और अपने तमाम व्यूवर्स के जो सवालात हैं उनके जवाबात भी दूंगा। आपको याद है कि मैंने एक गीत गाया हुआ है, 1 साल हो गया है, लोग कहते हैं ड्रामे हैं, ऐसी है, लेकिन मैंने वो गीत छोड़ा नहीं। वो जो मेरी पेशन गोइयाँ जो मैं कर रहा हूँ उस पे आज भी मैं कायम हूं। मैंने कहा था कि अगस्त सुप्रीम कोर्ट से वड्डा खड़ाक होएगा। मैंने कहा था जनाब आरिफ अलवी साहब जो हैं इलेक्शन की डेट देंगे। मैंने ये कहा है कि ये सारे मामला इलेक्शन के कहाँ हल होंगे। फिर मैं आज इमरान खान साहब के हवाले से भी बात करूंगा, साइफर केस के हवाले से, इमरान रियाज के हवाले से भी मैं बात करूंगा, उनकी रिहाई कब है, ये सारी बातें जो हैं वो बताऊंगा। नवाज शरीफ के साहब के हवाले से भी ये सारा कुछ बताऊंगा। अगस्त सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बताऊंगा कि नैब का क्या बनने जा रहा है। तो आज भी मैं उन तमाम पेशन गोइयों पे कायम हूं जिनके चर्चे टीवी पे हैं, जिन पे तमाम जितने भी एंकर्स हैं टीवी पे बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस का क्या होना है नवाज शरीफ के हवाले से। लेकिन ये सारी बातें मैंने पहले की हैं जिनको मैं आप तफसील से बताता हूं। पहली बात, मैंने कहा था कि इन 3-4 दिनों में, जो मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि जनाब आरिफ अलवी साहब जो है इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे, और आपने देख लिया कि उन्होंने तजवीज़ दी, खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसके बाद मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है जनाब सदर आरिफ अलवी साहब की उस तजवीज़ पे जो है ये कह सकते हैं कि अपनी जो है ये तहफ़्फ़ुज़ात बयान करेगी। वो क्या होंगे? तो कहेंगे तो हमारे पास तो इख्तियार हासिल है कि हमने डेट अनाउंस करनी है, क्योंकि जो भी अभी कानून साजियां हुई थी शहबाज शरीफ साहब के दौर में। लेकिन मैंने एक बात पेशन गोई की हुई है 2-3 महीने से, जो आप देखेंगे और जिसके तज्जिए और तबसरे टीवी पे आप देख रहे हैं, वो मेरी ही बातों की तायीद है। वो क्या है? मैंने कहा था कि इसका फैसला, इलेक्शन का फैसला अगस्त सुप्रीम कोर्ट करेगी, तो आप देखिएगा उधर से ही फैसला होगा। अब मैंने तो एक बात की थी पेशन गोई के हवाले से कि जो सूबों के इलेक्शंस हैं वो मई में होंगे, मार्च अप्रैल और मई। बिल्कुल बात गई, अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए। उस वक्त सदर पाकिस्तान ने भी कहा और अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और अब भी मैंने कहा था कि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो सन में होने चाहिए, जिसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है, और 6 नवंबर डेट अनाउंस की जनाब सदर पाकिस्तान, जो सुप्रीम कमांडर हैं, जो ओथ भी लेंगे। अभी आप देखिएगा एक बहुत बड़ा ओथ होगा अगस्त सुप्रीम कोर्ट के जनाब काजी ईसा फाइज साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बनेंगे, उनका ओथ भी सदर पाकिस्तान लेंगे। तो उन्होंने, सदर पाकिस्तान ने जो तजवीज पेश की अपने आइन के मुताबिक आर्टिकल 48 के, उसकी सब क्लास 5 के हवाले से, लेकिन हमारे मुल्क में अगर हम गौर करें तो आइन की पामाली हो रही है रेगुलरली, क्योंकि हमें तो ये मालूम है, मुझे मालूम है, आवाम को मालूम है, हर जी शख्स को मालूम है, हर अक़लियत के हवाले से, मुसलमान को जो मुल्क पाकिस्तान में है, सबको जो पाकिस्तान का सिटीजन है, जो शहरी है, उस पे ये पाबंदी है कि, और उस पे ये फर्ज है कि उसने कुरान और अहादीस के बाद आईन पाकिस्तान की बात को मानना है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में आइन की पामाली हुई, जिसके बाद मैंने कहा था कि मेरे मुल्क पाकिस्तान की जो अबाबीलें हैं वो अपने मुंह में कंकरियां डालेंगी। आपको पता है वुकला हजरात बोल रहे हैं आइन के लिए। मैंने ये भी कहा था वुकला कोई हथियार लेके नहीं निकलेंगे, वो आइन की बालादस्ती के लिए बाहर निकलेंगे, जो निकल पड़े हैं, और आइंदा भी आप देखेंगे
میرا ملک کا خواب حضرت علامہ اقبال بیرسٹر نے دیکھا، ملک بنایا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح جو بیرسٹر تھے، تو ملک بچائیں گے بھی یہی وکلا، اور ملک کی حفاظت، دستور کی حفاظت بھی یہی ہمارے جسٹس صاحبان کریں گے، کیونکہ جسٹس صاحبان کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی، میں جتنا کہہ رہا ہوں یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ میں چاہے ڈائلاگ کرنے آتا ہوں، کوئی وڈی گل، کوئی سلطان رئی بن جانا، قدیم مصطفیٰ، یہ سب ایسی خیالی باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، لیکن جڑی گل میں کہہ رہا بار بار کہ ٹل جاؤ، اور اگلی گل جڑی ہے وہ اے کہ فیصلہ الیکشن کا وہ اگست سپریم کورٹ کرے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ یہ ہے، اگست سپریم کورٹ میں موجودہ جناب عمر عطا بندیال صاحب 1/12 کے خانے کے مالک ہیں، اور میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ 4 ستمبر کو مشتری وکری کرے گی میک راشی میں، جس کے بینیفٹس ملیں گے، اور آپ دیکھ لیجئے گا جمعے تک ایک بڑا فیصلہ آئے گا نیب کا، اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، میں کہہ سنیا پہلے شہباز شریف نو تو آن دیو، ہلے تے اسی 18 مہینے دا حساب لینا ہے اپنے ملک دا، ایک بیرک دا دروازہ کھلے گا تے دوجی بیرک دے وچ اسی موروثی سیاست دے لوگ ہلے تاڑنے نے، اے بھی مذاق سمجھ رہے ہو، اے تسی آئندہ آنے والے دنوں چ دیکھ لینا 4 نومبر دے وچ تو پہلے ملک پاکستان انشاءاللہ اللہ دے حکم نال سدھا چلے گا۔ 4 نومبر لنگ گئی، مذاکرات اکتوبر چ نہ ہوئے تو ملک پاکستان دی جمہوریت کمزور دکھائی دے گی، لیکن 4 نومبر تو پہلے میرے ملک پاکستان دے وچ شانتی آ جائے گی۔ ملک پاکستان الحمدللہ جڑا ایس ایل اے ساڑھے ملک دے وچ سیاسی عدم استحکام ہے، وہ استحکام آ جائے گا، یہ آپ دیکھیے گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جناب عمران احمد خان صاحب 15-16 سپتمبر تک مضبوط ہیں، اور سائفر کے حوالے سے جو باتیں ہیں جو میں نے پہلے کی تھیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے ہوں گے فیصلے اور جیل ہو جائے گی، سزا ہو جائے گی، یہ اے ببر چہراؤ ٹل جاؤ، اے اعلیٰ عدلیہ دے وچ خان دی ضمانت ہے، اور اگوں اس تو بعد پھر جو مرضی پاؤ، لیکن وہ الگ چیز ہے۔ لیکن میں مذاکرات پہلے دیکھ رہا ہوں، مذاکرات ہوں گے، قوم کو خوشی سناؤں گا، اوورسیز پاکستان خوش ہوں گے کہ میں اپنی پیشن گوئیاں تو نہیں ٹلاں گا۔ ابھی جو ہے کل میں انشاءاللہ دوبارہ بات کروں گا، لیکن ابھی اس وقت اپنے تمام ویورز کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ضرور دوں گا۔ لوگوں نے پوچھا ہے پاکستان ورسز سری لنکا کے حوالے سے، بیٹا میں نے آج بالکل تیاری نہیں کی، کیونکہ میں آج کورٹس میں تھا، تو میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پاک جو فائنل ہے اس کی پیشن گوئی کروں گا، کیونکہ میرے پاس تیاری میں یہ بھی نہیں پتا کہ سری لنکا کا کپتان کون ہے۔ اچھا جی، خان صاحب زندہ باد، سب چیز تھینک یو جی، اللہ خوشیاں دے۔ اچھا جی، محمد احتشام، ڈیٹ آف برتھ 30/10/1995، مدر نیم فرزہ۔ دیکھو بیٹا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 2 سال کے بعد آپ کی زندگی میں بہتری کامیابی۔ اچھا میرا نام جمشید ہے، میرے حالات کب بہتر ہوں گے بیٹا اس سے تو نہیں پتہ چلے گا، والدہ کا نام بھی نہیں لیا، لیکن صرف جو جمشید کے حوالے سے میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ 2025-26 انشاءاللہ بہتری ہو سکتی ہے۔ 10/10/2003 پریا نام ہے سر، پری انجینئرنگ نہیں پری میڈیکل کا بارے میں بتائیں۔ پریا آپ میڈیکل میں چلی جائیے، انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے کامیابی ہوگی۔ اچھا جی، بشرا رشید، ڈیٹ آف برتھ 2 مارچ 2000، اور مدر زینب بیوی ہیں، FSC بایو میں کی ہے، آگے گھر والے نہیں مان رہے۔ بشرا بیٹی دیکھو واقعی نہیں مانیں گے، آپ کی شادی ایسے شخص سے ہوگی جو 8 سے 10 سال بڑے ہوں گے اور اچھے گھر میں جاؤ گے۔ اچھا جی، سعدیہ خادم ہے، حسین ہے، 27 دسمبر 2009 ہے، مدر آسمہ رشید ہے، 9th میں کمپیوٹر رکھوں یا بایو؟ اچھا سوال ہے، آپ بالکل کمپیوٹر رکھیے، بایو میں نہیں جائیے گا۔ اچھا میرا نام مزمل علی ہے، اور
والدہ کا نام تو نہیں، والد کا لکھ دیا محمد خالد میں اپنا بیٹا بٹا پوچھ رہے ہیں. اچھا جی، نام مزمل علی. دیکھیں آپ کو بٹے کی سے ہٹا کے میں ایک بات کرتا ہوں. مزمل جو ہے سورج کا ہے اور علی جو ہے وہ مریخ کا ہے. سورج اور مریخ کے آپ مالک ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آگے آ کے انشاءاللہ بڑی ترقی کریں گے، کامیابی کریں گے. آپ کوشش یہ کریں کہ انجینئرنگ کے شعبے میں جائیں، اس میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیابی ہوگی. دوسری بات، آج کی اچھی بات میں ایک بات بیان دینا چاہتا ہوں کہ میں الحمدللہ جو بھی مجھے اللہ پاک رزق عطا فرماتے ہیں اس میں میری خواہش بھی ہوتی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے، اور میرے گھر والے لوگوں کی بھی خواہش اور کوشش رہتی ہے کہ جو بھی کمائیں، جو میرے بچے بھی کماتے ہیں الحمدللہ اس میں اپنی کمائی میں سے 25% ہم اللہ کے حکم سے ہر مہینے غریبوں کو دیتے ہیں. لیکن اس دفعہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا، بچوں کے ساتھ نہیں کیونکہ میں خود اپنے گھر میں ہوں، بچے تو اپنا کر رہے ہیں، لیکن میرے ساتھ اس دفعہ حادثے سے بڑھ کے ثانیہ یہ ہوا کہ وہ میرے پاس سے گزرا، میرے حال تک نہ پوچھا. ہوا کچھ ایسا کہ مجھے اتنا بڑا بل آ گیا. بل میں کیا بتاؤں، تو مجھے یہ ہو گیا کہ جو میں مہینے میں 25% دیتا تھا، اس دفعہ میں نے 10% دیا. لیکن جو 15% جو انتظار کر رہے تھے، خان صاحب نہیں پہنچے ہمارے گھر تک، جن کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، میں نہیں پہنچ سکا. لیکن میں نے اپنے بچوں کی ڈیوٹی لگائی کہ پہنچ جائیں وہاں پہ، لیکن میں اپنی بات ضرور کروں گا کہ میں نہیں پہنچ سکا. اس لیے نہیں پہنچ سکا کیونکہ بل بڑا تھا. لیکن دکھ مجھے یہ ہوا کہ اگر میں 15% تک نہیں پہنچا تو ان 15% کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوا. ان کو گھر میں بہت بڑے بڑے بل پہنچ گئے. اب میں یہ پریشان ہوں کہ میں کیا بیچوں تو ان کے بل اتار دوں. خدایا، میں اپنی ملک پاکستان کی حکومت سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کوشش کیجئے، ان چوروں لٹیروں کو پکڑ لیں، سب کو پکڑ لیں، لیکن جو غریب ہیں ان پہ بل نہ ڈالیں، خدایا نہ ڈالیں. یہ آپ کو خودکشیاں کرتے دکھائی دیں گے. یہی لوگ، غریب لوگ، آپ چلیں میرے ساتھ جیلوں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہی غریب لوگ جیلوں میں ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ جب ان کے گھر میں رزق نہیں ہوتا، یہ کرائم کرتے ہیں، یہ لوٹ لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے، انہوں نے یہ دیکھنا کہ میری ماں بھوکی ہے، میرا بچہ بھوکا ہے، اس کے پاس دودھ نہیں ہے، تو وہ کسی کو بھی مار دیتے ہیں. خدایا، ان غریبوں پہ سختی کرو گے تو کرائم بڑھے گا، جیلیں بڑھیں گی. آپ کوشش کریں، جنہوں نے جرم کیا ہے، اور سب سے بڑی بات، وائٹ کالر والے لوگ مجرم ہیں، آنا نجات سے نہیں ہو چڑھن دینا. بس یہی میری التجا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.